عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، بات کا جو ارادہ تھا آپ کے سامنے رکھنے کا، وہ چند حقوق جن کو بحیثیت مسلمان ہم پہ ادا کرنا، ان کو بجا لانا ہم پہ لازم ہے۔ حقوق تو بہت سے ہیں، لیکن مختصر سے وقت میں صحیح معنوں میں کسی ایک حق کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو دوسرا حق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح ہم نے اس بات کا اعلان کیا ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر ہمیں اس بات کا اعلان کرنے کی بھی ضرورت ہے، بلکہ نہ صرف ضرورت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کو ہمارے تابعین، اصحاب اور ہمارے اسلاف نے اپنے عملی زندگی سے اس بات کو ثابت کیا۔ ابھی میں اپنے پوائنٹ کی طرف صحیح طرح آ بھی نہیں سکا تھا، گھڑی کی طرف نظر کو دوڑایا، وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات جمعہ میں اپنے موضوع کو تفصیلی طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی اور بھی جتنے حقوق ہیں آقا کی شخصیت کے حوالے سے ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھیوں، یہ جو تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں کہ یہ جو آقا کی حدیث کے اوپر، آپ کے فرامین کے اوپر، آپ کے حکم کے اوپر بغیر کسی چونو چراں، بغیر کسی ہیلے، بغیر کسی بہانے کے ہمارے اصحاب جو ہیں انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا اور ہم تلک آقا کائنات کی احادیث کو پہنچایا کہ اگر وہ نہ ہوتے، آج یہ مقدس اور برگزیدہ شخصیات نہ ہوتی، تو وہ تعلیمات جو آج ہم اپنے خطبات میں، دروس میں، واعظ میں جو ہم سن رہے ہیں، ہر جگہ پر جتنی بھی ہم تعلیمات اسلامیہ جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ انہی برگزیدہ شخصیات کی بدولت پہنچی ہیں جن کو ہم سب اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آج جو وقت چل رہا ہے، آپ لوگوں کی توجہ ایک خاص پوائنٹ کی طرف کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے کہ وہ اصحاب جو آپ کی احادیث کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی تعلیمات کو پوری ایمانت اور دیانت سے ہم تلک پہنچاتے رہے، آج کے اس دور میں یہ فیشن بن چکا ہے کہ کوئی بھی جاہل ملا، کوئی بھی کم علم، کوئی بھی بیکار آدمی اٹھتا ہے اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے کہ میرا نام ہو جائے، وہ اصحاب آپ کی شان میں تنقیص کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا نظریہ، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے وہ اصحاب کہ جن کے بارے میں آپ کا واضح ارشاد عالی ہے کہ اس چہرے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کیا ہو۔ پھر آپ کی اور میری یہ کیوں کر جرت ہوتی ہے کہ ہم اپنی اپنی مسندوں میں، اپنی لائبریری میں بیٹھ کر چار کتابیں سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بڑا عالم اور فاضل ظاہر کرنے کے لیے ان اصحاب کی شان میں بکواسیات کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اصحاب، اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ماضی قریب میں جہلم کے ایک چوڑے اور مراسی نے کس طرح اہانت صحابہ کا سلسلہ شروع کیا ہوا،
کبھی وہ یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ اصحاب جہنم کی طرف بلانے والے، کبھی وہ مغیرہ بن شعبہ آپ کی ذات پر حملہ کرتا ہے، کبھی طلحہ پہ حملہ کرتا ہے، کبھی زبیر پہ حملہ کرتا ہے، پرلے درجے کا جاہل آدمی اللہ کی قسم کسی ایک حدیث کی عبارت کو صحیح طرح عربی متن کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، تبرے کو کرتا ہے، بکواس کو کرتا ہے۔ جب وہ اس بات کو دیکھتا ہے، جب اس کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز نہیں ہوتا لغویات کا، بکواسیات کا، پھر وہ آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں بکواس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھیوں، میں آج اللہ کے فضل و کرم سے اس اجتماع کی وساطت سے پہلے بھی 27ویں رات کو آپ کے سامنے حاضر ہوا، اس نکتے کو آپ کے سامنے رکھا، آج پھر تجدید عزم کے لیے آپ لوگوں کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ملک میں قانون موجود ہے، ملک میں آئین موجود ہے، یہاں پر کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، کسی بڑے کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ کیا بکواس بات ہے، کیا صحابہ کرام آپ کی ذات، آپ کی جو شخصیات ہیں ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ کوئی جہلم کا چوڑا اٹھے، حضرت معاویہ آپ کی شان میں تنقیص کو کرے، FIR کو کاٹا جا چکا ہے، قانون حرکت میں نہیں آتا۔ وہ معاویہ اس معاویہ کی بات کر رہا کہ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک سحری کا وقت اس بات کا اعلان کیا، لوگوں آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، سحری کے کھانے کی طرف آؤ۔ اللہ معاویہ اس کو قرآن کا علم عطا کرنا، اس کو جنت میں جگہ عطا کرنا، آپ معاویہ کو جنت کی بشارت دے رہے، اور یہ لعنتی مرزا معاویہ کو جہنم کی طرف بلانے والا، کہنے والا۔ اللہ کی قسم ہے، ابن تیمیہ کے بیٹے، احمد بن حنبل کے بیٹے، احسان الہی ظہیر کے بیٹے، حبیب الرحمن کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، اپنے جیتے جی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے ہمارے جیتے جی کوئی اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کرے۔ کہ آپ ہمارا اس بات میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں میدان عمل میں اگر نکلنا پڑا، FIR کٹ چکی ہے، جانے کیوں قانون حرکت میں نہیں آتا، مگر اپنے جائز اور آئینی مطالبے کو منوانے کے لیے اگر ہمیں میدان عمل میں نکلنا پڑا، آنے کے لیے تیار ہیں؟ اصحاب رسول کی شان کو بیان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عثمان کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ علی کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم احکام بالا کو یہ وارننگ دینا چاہتے ہیں، FIR کو کاٹا جا چکا، ہم پاکستان کے قانون کو ماننے والے، پاکستان کے آئین کو ماننے والے، نہ جانے یہ قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا۔ جب جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، کسی پارلیمنٹیرین کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ایک پارلیمنٹ کی بات نہیں، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائے، اصحاب رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اور جس موضوع کو آپ کے سامنے شروع کیا گیا، اس کو صحیح معنوں میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کچھ اعلانات ہیں، بھائیوں نے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کو کیا جائے گا۔ اور ساتھیوں، یہ جو مدارس دینیہ ہیں جہاں سے آپ قال اللہ